بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ کا ایک بڑا ادارہ ہے اور وہاں بھی احتساب کا عمل ہی ہوتا ہے. بڑے بڑے اداروں کے اکاؤنٹس وہاں پہ پیش ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ کس ادارے میں کتنا غبن ہوا ہے. حال ہی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ دیامار بادشاہ محمد ڈیم جو ہے اس کے لیے جو فنڈ اکٹھے کیے گئے تھے، خاص طور پہ وہ جو فنڈ جو تھے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کی قیادت میں وہ فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے، تو اس کے آڈٹ کروانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی. لیکن یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے اس کا آڈٹ کروانے سے انکار کر دیا. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ریاض حنیف راہی صاحب، جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور جورس فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں. ان سے ہم جانیں گے. جناب راہی صاحب، یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کو تو ایسے معاملات میں خود اقدامات کرنے چاہیے تاکہ معاملات میں شفافیت آئے. بے شک معاملہ شفاف ہی ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پیسے کھا گئے بھاگ گیا یا پیسے کہیں اور لگا دیے ہیں، لیکن جب کوئی ایک سلسلہ روکا جاتا ہے، جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حکم ہے کہ اس کا آڈٹ کروایا جائے لیکن سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ نہ کروایا جائے، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ سپریم کورٹ کے اختیارات سے بات ہٹ کے ہے اور یہ فنڈنگ ریز کرنا یہ انتظامی اداروں کا کام ہے. اور پھر یہ پہلے لا اینڈ جسٹس والوں کے پاس فنڈز تھے، بعد میں یہ ٹرانسمٹ ہو گئے سپریم کورٹ کو. اب اس بنا کے اوپر انکار کرنا کہ جی اس میں سی ایم اے پینڈنگ ہے یا کوئی درخواست پینڈنگ ہے، کوئی اس میں سٹے تو نہیں ہے یا کوئی قانون کو روک تو نہیں دی ہے. قانونی پروسیس تو اپنے طور پہ چلنا چاہیے اور یہ سپریم کورٹ خود شفافیت کو دعوت دے تاکہ آڈٹ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پیسہ ہے، موجود ہے، پڑا ہے اور کاز کے لیے اکٹھا کیا گیا، اسی کاز کے لیے لگے گا. بلکہ یہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کسی انتظامی ادارے کو جن کا یہ کام ہے ڈیولپمنٹ کرنا اور یہ ڈیم بنانا، ان کو یہ آرڈر پاس کریں کہ امیجیٹلی وہ فنڈ جو ہے وہ استعمال کریں یا اس بارے میں فنڈ مختص کریں اور یہ پروجیکٹ شروع کریں، اس میں اپنا فنڈ بھی اس میں شامل کریں. یہ رکھنا، ری انویسٹ کرنا، یہ عقل سے ماورا باتیں ہیں. نہیں، یہ بات سمجھ کس نے کیا ری انویسٹ؟ یہ سپریم کورٹ والے جو ہے نا فکسڈ کر کے ڈپازٹ تو پھر اس کو انکریز کرتے رہتے ہیں. یہ تو یعنی بینکوں سے پرافٹ لینا. ہاں، یہ تو اس کا پرپز ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے. مقصد ہے ڈیم تعمیر کرنا. تو ابھی بارشیں کتنی ہوئی اور وہ سارا پانی ضائع ہو گیا. یہ پانی ضائع ہونے کی ایک علیحدہ بھی فلسفی ہے. یہ کئی ملکوں میں ایسا ارینج کیا گیا ہے کہ وہاں پہ شہروں میں جہاں پہ گہری جگہ ہوتی ہے یا جھکاؤ میں جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے زیر زمین پانی نکلنے کے ڈرین بنائے ہوتے ہیں. تو پانی جو ہے نا جہاں پہ جھکاؤ والی جگہ پہ جاتا ہے وہاں پہ زمین میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ واٹر لیول اپ ہو جاتا ہے. یہ ایسے پانی ضائع نہیں ہوتا. پاکستان میں کیونکہ پلاننگ نہیں ہے، یہ ایک اہم ایشو ہے جس کو آپ نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھیں جیسے اسلام آباد میں سی ڈی اے نے ماسٹر پلان بنایا ہے، ایسے لوکل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو شہروں میں ماسٹر پلان بننے چاہیے اور پورے پاکستان کے شہروں کے ماسٹر پلان بننے چاہیے. اور ان ماسٹر پلانوں میں یہ پروویژن رکھنی چاہیے کہ جو جگہ زیادہ جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے یا جو جگہ زیادہ جھکاؤ میں ہے وہاں پہ جتنے بھی 3 4 5 6 8 10 جو ہے زیر زمین جو ہے وہ بنائیں، کوئی اس کا ڈگنگ کریں تاکہ پانی اس میں چلا جائے اور وہ پانی ضائع نہ ہو اور پھر وہ تاکہ واٹر لیول ان کا اوپر ہو جائے، وہ پانی پھر آہستہ آہستہ لوگ استعمال کریں گے، پانی ویسے بھی صاف ہو جائے گا. یہ پانی ضائع ہونے سے بچایا جانا چاہیے. اب یہ سیلاب کی صورت اختیار کر گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں شدید سیلاب آیا ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، لوگوں کے اوپر چھت نہیں ہے، تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن کوشچن میرا پھر وہی ہے راہی صاحب کہ جب قوم نے آپ کو پیسے دے دیے، آپ نے ان سے مانگے، قوم نے آپ کو پیسے دیے، پہلے ایک دفعہ اسی طرح قرض اتارو ملک سنوارو والا ایک وہ کوئی پتہ نہیں کہاں گیا پیسہ، تو یہ آخر کب تک ایسا سلسلہ چلتا رہے گا؟ عدالتیں تو خود لوگوں کے حقوق کے حفاظت کی ضامن ہوتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کا آرڈر نہ کروایا جائے. دیکھیں سپریم کورٹ نے مختلف رنگ بازیاں کی لیکن اس سے پیچھے ہٹ گئی. ایک انہوں نے رولز رائس گاڑی کھڑی کی سپریم کورٹ بلڈنگ میں، وہ اب ہٹا دی ہے. پھر انہوں نے جسٹس فار آل کا ایک ترانہ لکھ کر وہاں پہ آویزاں کیا، وہ ثاقب نثار صاحب نے ہٹا دیا. تو اب ان کو چاہیے کہ یہ جو فنڈ ہے یہ بھی اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں اور یہ کسی انتظامی ادارے کے سپرد کر دیں اور انتظامی آرڈر کو بحکم
یہ جاری کریں کہ بھی فوری طور پر جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور استعمال کریں جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا. نہیں، انتظامی آرڈر کے تحت اس کو کسی ادارے کے حوالے کیا گیا تو وہاں تو پہلے بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، بسم اللہ، وہ تو سب کچھ ہڑپ کر جائیں گے. پھر یہ تو دیکھیں، اگر یہ جوڈیشل آرڈر اگر نہیں اپنا آرڈر درآمد کرا سکتے تو پھر ان کو عدالت کہنا بھی تو غلط بات ہے. نہیں، جب ایک عدالت نے ایک فنڈ اکٹھا کیا ہے، اب کیوں کسی انتظامی ادارے کے پاس جائے؟ وہ عدالت اس کی نگرانی کیوں نہ کرے کہ وہ دیامر بادشاہ مومنٹ ڈیم جو ہے وہ اپنی نگرانی میں کیوں نہ بنوائے؟ دیکھیں، عدالت تو جوڈیشل آرڈر سے ہی سپرویژن کر سکتی ہے. جناب جانتے ہیں کہ 187(1) میں کمپلیٹ جسٹس کرنے کا تو ان کے پاس اختیار ہے. اس کو سپروائز کرتے رہیں جب تک کہ وہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو جاتا. کم از کم ان کی جو ہے نا، جو ان کو آج کل سب سے زیادہ فکر ہے کہ ہماری نیک نامی جو ہے نا وہ باقی رہ جائے. تو نیک نامی ایک جو کاز ہے وہ بھی زندہ رہے گا اور اس کاز کے لیے پیسے خرچ کر دیے جائیں گے. ری انویسٹ کرنا یا اس پیسوں کو رکھنا یا اس کو بڑھنے کا اس کا انتظار کرتے رہنا، یہ کیسی بات ہے؟ تو یا پھر انہوں نے غلط کیا، ان کے اوپر ہونا چاہیے، پرچہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے یہ سارا کام کیا تو، اور یہ متعلقہ کسی بھی جو تو رائی صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن مختلف پٹیشنیں دائر کرتے رہتے ہیں. ان کو نہیں فریق بننا چاہیے کہ جناب یہ فنڈ اکٹھے کیے گئے تھے ایک ڈیم کے لیے، ملک میں سیلاب آ رہا ہے، ہمارے ڈیم نہیں بن رہے، یہ پیسے بتائیں جی کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں، ہماری بار کونسلیں تو آج کل کسی اور کام پہ لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تو ان کو بینچ سے یا ایسے رول آف لا سے وہ بھی ظاہر ہے ان کے اپنے عزائم ہے، سیاست ہے، پھر اس کے بعد ان کے کمائی کا بہترین سال ہوتا ہے، پھر ان کی ایلیویشن ہے، پھر ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. ان کو ان باتوں سے کوئی غرض لگتی نہیں ہے. نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسے وہ رکھ سکیں. پیسے اسی کاز کے لیے، جس کاز کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں، اس کاز کے لیے خرچ ہونے چاہیے. تو رائی صاحب، ایک عام آدمی پاکستان کا کوئی شہری بھی اٹھ کے درخواست دے سکتا ہے کہ جناب وہ جو ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے ہوئے تھے مجھے حساب کتاب دیں اور ڈیم بنانا شروع کریں؟ کیوں نہیں دے سکتا جی؟ اس میں تو بچوں نے بھی فنڈ دیے ہیں، 100 روپیہ بیچارے بچوں نے اپنے ٹافیوں کے پیسے بھی اس میں خرچ کر دیے. تو پھر ابھی تک سپریم کورٹ میں کسی شہری کی طرف سے درخواست نہ آنا تو یہ قحط الرجالی نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ ایسا ہی ہے. سپریم کورٹ میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بڑا ریپلسیو ہے. وہ صرف چوائس کی درخواست لیتے ہیں اور لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو رائی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ انصاف تک آسان رسائی کے لیے جو فنڈز آئے تھے ان کا بھی آڈٹ نہیں ہوا؟ نہیں، ان کا یہ لا اینڈ جسٹس والے کہتے ہیں کہ آڈٹ ہوا ہے لیکن پبلک نہیں ہونے دے رہے. لیکن اس کا آڈٹ ہونا چاہیے پراپر طریقے سے، پبلک بھی ہو، کہ اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے. دیکھیں، $350 ملین ایک اماؤنٹ ہے، وہ انہوں نے لیا ہے. اس کی ایکٹیویشن جو ہے چودھری صاحب نے کی ہے اپنے دور میں. اس کے بعد پھر وہ متعدد جگہ پہ پیسہ خرچ ہوا ہے. آپ دیکھیں، انڈومنٹ فنڈ انہوں نے قائم کر دیا، اس کا پرافٹ یہ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ جو فکس ڈپازٹ میں جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ پڑی ہوئی ہے. آپ بتائیں کہ یہ پرافٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سود ہے، اور سود اس طرح سے استعمال کریں گے تو کیا خیال ہے؟ یہ اس کا تو خمیازہ نظام عدل کو بھگتنا پڑے گا، اور نظام عدل وہ خمیازہ بھگت رہا ہے. اور پھر جو شرائط آ رہی ہیں اوپر ان کی کہ بھی آپ پھر اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، اب وہ باتیں فالو کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. اب خواتین ججز کا بھرمار ہے، اور پھر آپ دیکھیں ان کے چوائس کے جو کیسز ہے وہ سنے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی انصاف بہت ہو رہا ہے. پھر وہ میڈیا کا سہارا لے کے اپنی شہرت اور نیک نامی بنانا کی کوشش کرتے ہیں. بے انصاف تو وہ ہے جو لوگ کہیں، سچ تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. اور یہ تو نہیں ہے کہ وہ خود ہی اپنا ہی کہتے رہیں کہ نہیں جی ہم نے یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا. زبان خلق کو خود نکارہ خدا سمجھو. یہ انصاف کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو عام آدمی جانتا ہے. حنیف راہی صاحب، جو ہمارے ججوں کا 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں، کیا اس بات کا امکان ہے کہ ایک دھڑا اس بات کو اٹھائے کہ جی ڈیم کے لیے جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے اس کا آڈٹ کروایا جائے؟ اس بات کا امکان ہے؟ نہیں، دونوں دھڑوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ اس کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. وہ ان کو رول آف لا سے کوئی غرض نہیں ہے. بہت شکریہ جناب ریاض حنیف راہی صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بڑے اچھوتے موضوع پہ ہم نے بات چیت کی. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پورا ہمارے ملک کا سسٹم جو ہے وہ سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ افسوسناک امر ہے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے یہ فنڈ اکٹھے ہوئے، لیکن وہاں لگنے کی بجائے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے انٹرسٹ حاصل کیا جا رہا ہے، ری انویسٹ کیے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر ہمارے ہاں یہ ڈیم بن جائے تو پوری قوم کا فائدہ ہو، پوری قوم اس سیلابی
صورتحال سے بھی بچے اور پانی پورا سال ہمارے کام آئے. تو ناظرین ایسے اچھوتے موضوعات پہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ اور جناب ریاض حنیف راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.